السلام علیکم دوستو، ہم بہت عرصے سے پاکستان، امریکہ، ایران، چین کی بات کر رہے ہیں اور اس تمام عرصے میں افغانستان کا ذکر کسی حد تک اوجھل ہو گیا ہماری نظروں سے۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ افغانستان سے جڑے کچھ معاملات پہ اظہار خیال کر لیں۔ اب 11 اکتوبر سے پاکستان نے اپنی سرحدیں افغانستان کے ساتھ بند کر رکھی ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ اسلام آباد کے مطابق کابل کی طرف سے دہشت گرد گروہوں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کی حمایت ہے، یا بالواسطہ یا براہ راست حمایت افغان طالبان خواتین کے خلاف ساتھ ساتھ اپنی حکمرانی کو بھی مسلسل سخت کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روس کا طالبان کی زیر قیادت حکومت کے ساتھ مکمل شراکت داری کا اعلان بھی ہوا ہے۔ یہ کوئی نظریاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک توازن قائم رکھنے کی کوشش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے افغان نیشنل اسٹینڈرڈ اتھارٹی کے ساتھ 5 سالہ ایک معاہدہ کیا ہے $46 ملین کا، جس کے تحت کابل اور 9 بڑے سرحدی گزرگاہوں پر 10 جدید کوالٹی کنٹرول لیبارٹریاں تعمیر کی جائیں گی۔ ایک پرائیویٹ کمپنی کا یہ معاہدہ ہے افغانستان کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ذرا سا غور کریں گے کہ کیا کوئی پرائیویٹ کمپنی ایسے حالات میں افغانستان کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے کہ جبکہ اس ملک کے اوپر اقوام متحدہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کی پابندیاں برقرار ہوں۔ تو اگست 2021 میں کابل جب فتح ہوا، دوبارہ طالبان نے اس کو فتح کیا، اس وقت سے لے کے اب تک کابل افغانستان کے ارد گرد ایک نئی جیو پولیٹیکل گیم جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک یہ میٹرکس ہے، ایسی بساط بچھی ہے کہ جس میں انسانی حقوق سے زیادہ سرحدوں، سیکیورٹی ضروریات اور معاشی روابط کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ طالبان کو الگ تھلگ کرنے کی جو کوشش تھی، مغربی کوشش، وہ بڑی حد تک ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ علاقائی طاقتیں اسلامی امارات کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تجزیہ اب افغانستان کی پوزیشن کو تشکیل دینے والے 5 اہم عوامل اور ان کے پاکستان، وسیع تر خطے اور عالمی سفارتی معیار کے طور پر خواتین کے حقوق کی کم ہوتی اہمیت پر اثرات کا جائزہ لے گا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے کہ روس نے طالبان کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات ریال پولیٹک کی مثال قائم کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک بڑی شراکت داری قائم کر رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور یہ ایک بہت طویل سفر ہے جو روس یا ماسکو نے طے کیا ہے۔ سوویت یونین نے 1979 سے لے کے 1989 کے دوران جو اپنا قبضہ کیا افغانستان پہ، اور وہاں پہ اس کے خلاف مجاہدین کا ایک سلسلہ، کہ ان کی ایک جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ اس وقت سے لے کے اب تک ایک دائرے میں روس نے ایک لحاظ سے سفر مکمل کر لیا ہے۔ حالیہ اجلاس جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس تھا، اس میں ایک روسی اہلکار نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بڑے ضروری ہیں۔ اب بنیادی طور پہ ماسکو کی حکمت عملی 3 ستونوں پر قائم ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی، یعنی اسلامی اسٹیٹ خراسان صوبہ ISKP روس کے وسطی ایشیا کے مفادات کے لیے براہ راست خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، وہ بھی افغانستان میں ہے، اسے ازبکستان کی حکومت اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، جبکہ تاجکستان کی حکومت اور ساتھ ساتھ روس وہ ISKP کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ طالبان نظریاتی اختلافات کے باوجود ISKP کا سب سے بڑا حریف ہے۔ اب دوسرا جو ایشو ہے کہ وہ ایک ویکیوم پیدا ہوا تھا، خلا پیدا ہوا تھا جب امریکی افواج بڑی افراتفری میں افغانستان سے نکلی تھیں۔ اگست 2021 میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، جسے اب ماسکو نے کوشش کی، ماسکو فارمیٹ ایک بات چیت ہے جس میں پاکستان، افغانستان، چین، روس کے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ماسکو فارمیٹ کے کئی راؤنڈز
ہو چکے ہیں، اور اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ روس افغانستان کی استحکام میں، افغانستان کی ترقی میں اب بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے یا عنصر ہے جو کہ ماسکو کے لیے اہمیت رکھتا ہے، وہ اقتصادی ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی پوزیشن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے منسلک ٹریڈ کوریڈورز، انرجی روٹس اور لیبر مائیگریشن کے امکانات پیش کرتی ہے۔ اب مارچ 2024 میں جب روس کے ایک کراکس سٹی ہال پر حملہ ہوا، ISKP نے اس کی ذمہ داری قبول کی، تو اس وقت سے اب تک روس کی جو نظر تھی ISKP کے حوالے سے یا داعش کے حوالے سے، وہ تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس نے طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ طالبان نے بہت یقین دہانیاں بھی کروائیں کہ ہم داعش کے خلاف سرگرم ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ شاید تسلی نہ چین کو ہے نہ روس کو ہے، اسی لیے ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ براہ راست طالبان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے۔ ماسکو کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ایک مستحکم امریت ایک بکھری ہوئی جمہوریت یا ناکام ریاست سے بہتر ہے۔ اسی لیے حال ہی میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے موقع پر روسی مندوب نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھا رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کی ایک کمپنی نے افغان طالبان کے ساتھ $46 ملین مالیت کا ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس نیشنل اسٹینڈرڈ اتھارٹی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے 5 سالہ، اور اس کے تحت کابل اور اہم سرحدی مقامات پر 10 جدید کوالٹی کنٹرول لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ تکنیکی سطح پر تعمیراتی مواد، الیکٹریکل سامان، ٹیکسٹائل اور جو چمڑے کی مصنوعات ہیں ان پر توجہ دی جائے گی۔ یہ لیبارٹریز افغان ٹریڈ سٹینڈرڈز کو پروفیشنل بنائیں گی، دستاویزی ٹریلز بنائیں گی، یعنی کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اور تربیت کے ذریعے مقامی صلاحیت پیدا کریں گی۔ بھارت کے لیے یہ معاہدہ متعدد اہداف حاصل کرتا ہے۔ یہ پاکستانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس طرح کے افغانستان پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات اس وقت عملاً منجمد ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ تو کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، ویسے بھی درآمد برآمد 11 اکتوبر سے بارڈر بند ہونے کی وجہ سے مکمل طور پہ رکی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں اگر بھارت اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اور کون اٹھائے گا؟ اور جو ہمارا ایون جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی رکا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں ہزاروں کنٹینرز اس وقت بند پڑے ہیں۔ اس میں بہت سارے اور وجوہات بھی ہیں، لیکن جہاں تک ٹرانزٹ ٹریڈ کا تعلق ہے کافی سارا وہ چابہار کی طرف چلا گیا ہے، جبکہ جو کراچی میں جو کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ اب جو بھارت کے ساتھ ادارہ جاتی کوالٹی جو سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے بھارت نے جو معاہدہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اب دونوں ایک پارٹنرشپ میں آ گئے ہیں، اور افغانستان کو ایک ایسا پارٹنر مل گیا ہے جو فوجی امداد کی بجائے گورننس اور بہتر گورننس پہ زور دے رہا ہے۔ اب کس حد تک اس کا اثر براہ راست پاکستان پہ پڑتا ہے، اس پہ ابھی بعد میں جائزہ لیں گے، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس سے نئی دلی کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے کہ اس نے جا کے اپنے اس افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس پر ابھی بھی بین الاقوامی پابندیاں برقرار ہیں۔ اب پاکستان کو دیکھ لیں کہ 11 اکتوبر 2025 سے سرحد جو ہے سیل کرنے کا فیصلہ ہے، وہ قائم و دائم ہے پاکستان اس پر، اور بنیادی الزام یہی تھا کہ کابل نے تحریک طالبان پاکستان کو پناہ دے رکھی ہے اور صرف نظر کر رہا ہے ان کی سرگرمیوں سے، وہ سرگرمیاں جو براہ راست پاکستان میں TTP کر رہی ہے۔ اور معاشی طور پر وسطی ایشیا کے ساتھ جو ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ افغانستان کے ساتھ تجارت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے۔ جتنے گاہک تھے پاکستانی کمپنیوں کے اور اس کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں لوگ، چمن سے لے کے غلام خان تک بشمول طورخم کے، بے روزگاری ان علاقوں میں بہت پھیل گئی ہے۔ اور اب یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ بارڈر کے علاقے یہ بند رہیں گے، وہاں پہ بے روزگار ہونے والے نوجوان
اگر داعش یا TTP کو جوائن نہیں کریں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ ذریعہ روزگار کچھ بھی نہیں ہے، ان علاقوں میں صنعتیں نہیں ہیں، ان علاقوں میں زراعت بہت محدود ہے، تو ظاہر ہے پھر لوگ تو اس جگہ کا رخ کریں گے جہاں سے انہیں 2-4 پیسے مل سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مقامی جتنی بھی بارڈر کمیونٹیز ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی TTP کی سرگرمیاں، اس کے دہشت گردی کے حملے جو جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں اب تک اس سال میں، چاہے وہ TTP ہے، چاہے بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، ان سب نے اپنے حملوں کا سلسلہ اور بڑے پراثر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب بارڈر کی بندش نے ڈائلاگ اور انٹیلیجنس کے چینلز کی جو ان کے آپس کی کمیونیکیشن ہے وہ بھی ظاہر ہے کم ہو گئی ہے، تو اس کے طرح پاکستان کی لیوریج بھی کم ہو گئی ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو طویل مدتی طور پر اس پالیسی کا پائیدار ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ یعنی 2600 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، قدرتی طور پر غیر محفوظ ہے، کوئی 110 اس میں پاسز ہیں جہاں سے لوگ جا سکتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے، اور ویسے تو ہم ثقافتی، لسانی، نسلی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آپس میں شادیاں بھی کر رکھی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ بارڈر کے آس پاس علاقوں میں رہتے ہیں۔ اب مستقل دوری جو ہے افغانستان اور پاکستان کی، وہ ایران، روس اور بھارت کی طرف افغانستان کو مزید دھکیلنے کا ایک خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ روس نے بھی اعلان کر دیا ہے بھرپور شراکت داری کا، انڈیا نے بھی اپنے لیے ایک راستہ تلاش کیا ہے کہ ہم آپ کی لیبارٹریز کو بہتر کرتے ہیں، آپ کو کوالٹی سٹینڈرڈز بہتر کرنے میں مدد کریں گے۔ اب اسلام آباد کے لیے بلا شبہ یہ ایک مخمصہ ہے کہ کس طرح ایک طرف آپ اپنی دو طرفہ تجارت، ٹرانزٹ تجارت کو برقرار رکھیں، اور ساتھ ساتھ افغان طالبان کو دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے پر بھی آمادہ کریں۔ اب چین پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ بیجنگ کی افغانستان پالیسی ایک خاموش انگیجمنٹ کے ساتھ عبارت ہے، اگرچہ اس نے رسمی طور پر قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا افغان حکومت کو، لیکن اپنا باقاعدہ فل ٹائم سفیر بھیجا ہوا ہے چین نے۔ اس طرح افغانستان کا سفیر چین میں کل وقتی سفیر موجود ہے، اور صرف اب تک روس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح روس اور چین دونوں نے اپنے سیکیورٹی اور جو معاشی مفادات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ جوڑا ہوا ہے۔ اب چین کی جو ترجیحات ہیں وہ بڑی سیدھی سادی سی ہیں کہ افغان سرزمین پر ویغور جو چینی مسلم ہیں، شنجیانگ سے جن کا تعلق ہے، ان کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معدنیات کا ایک طویل سلسلہ ہے افغانستان پاکستان کے درمیان، جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پہ تانبے، لیتھیم اور اس کے علاوہ اور بڑی نایاب معدنیات ہیں، چین ظاہر ہے اس تک رسائی چاہتا ہے، اور پاکستان اور وسطی ایشیا میں سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے استحکام چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی افغان طالبان کو جگہ دی جائے۔ اس کے لیے بڑی ایڈوکیسی کی ہے چین نے، اور افغان طالبان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں تسلیم کریں، پھر ہم سے کوئی مطالبے یا توقعات کریں۔ اور ایسی صورتحال میں ان سب لوگوں نے، تمام ممالک نے تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اب تک یہ تھا کہ پیمانہ کہ آپ خواتین کے ساتھ زیادتی نہ کریں، خواتین کے حقوق محدود نہ کریں، لیکن حال ہی میں کوئی نئے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کی تعلیم، ان کا روزگار کے مواقع اور محدود ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جس انداز میں روس، بھارت اور یورپی یونین کے نمائندے بالواسطہ طور پہ افغان طالبان کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بنیادی طور پہ جگہ جو ہے حقوق انسانی کی جگہ مصلحت پسندی نے لے لی ہے، اور خواتین کے حقوق اب ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اور اس طرح ایک بہت وسیع تبدیلی کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس ملٹی پولر دنیا میں خواتین کے حقوق کو جب تک جو مغربی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تشویش کی نظر سے، وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان اس نئی پالیسی کے، اس نئی گریٹ گیم میں ایک بڑی مشکل جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں طالبان کا یہ مرکزی پشت پناہ ہوا کرتا تھا، اس پہ الزام تھا کہ اس نے پہلے مجاہدین
کو سپورٹ کیا، پھر بعد میں طالبان کو بھی بالواسطہ طور پہ سپورٹ کرتے رہے، اور نیٹو افواج کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہے، یعنی ہم دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ اب پاکستان دیکھ رہا ہے کہ روس اور بھارت کابل میں اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ روسی سیکیورٹی مکالمہ جو ڈائلاگ ہے، پاکستان کی جو ٹی ٹی پی کے بارے میں تشویش ہے، اس کو ایک لحاظ سے نظر انداز کرتا ہے۔ اگر بھارت اور روس اور اس کے ساتھ ساتھ چین بھی کابل کے ساتھ ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی ڈائلاگ کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی واضح ہے کہ سرحدیں بند کرنے کے باوجود 8واں مہینہ چل رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہونے کی بجائے زیادتی ہوئی ہے۔ لہٰذا پاکستان کو غالباً اب دوبارہ سوچنا ہوگا کہ کیا بارڈر بند رکھنے سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر آپشنز کیا ہے؟ اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ بارڈر کھلے رکھیں، طورخم کا، چمن کا، ساتھ ساتھ بڑے ٹارگیٹڈ انداز میں مکالمہ بھی کریں افغان طالبان کے ساتھ۔ ان کے خلاف جتنے علاقائی ممالک ہیں، اس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، ان کے ساتھ مل کے افغان طالبان پہ دباؤ بڑھائیں کہ آپ جو دہشت گرد گروہ ہیں جو ان ملکوں کی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں مسلسل، ان کو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اسی طرح ایس سی او کا جو فورم ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کو بھی افغانستان چونکہ وہاں پہ ایک مبصر کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو بھی افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، لیکن خود مختار ممالک اپنے ہمسایوں کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا، ان کے مفادات کا۔ اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو بڑے پریگمیٹک انداز میں آپ انگیج کریں طالبان کے ساتھ، اپنا کاروبار بھی جاری رکھیں وسطی ایشیا، افغانستان کے ساتھ۔ لیکن یہ مستقل سرحدیں بند کرنے سے نہ افغانستان پہ کوئی اثر پڑے گا، نہ وہ نقصانات پورے ہوں گے جو پاکستان کو ہو رہے ہیں یہ سرحدی ٹریفک بند ہونے سے۔ اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہے، دو طرفہ ٹریڈ بھی بند ہے، لوگوں کی آمد و رفت بھی بند ہے۔ خاص طور پہ ایک میڈیکل ٹورزم ہوتا تھا پاکستان میں، پشاور میں، لاہور جو شوکت خانم ہسپتال ہے وہاں بے شمار لوگ آتے تھے، کینسر کے دوسرے جو ہسپتال ہیں وہاں بھی افغان طویل سفر کر کے آتے تھے۔ سب کچھ عملاً بند ہو چکا ہے، اور اس لیے پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہے ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا طویل المعاد نقطہ نظر سے یہ پالیسی سسٹینیبل ہے، یہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس کے لیے کیا پاکستان نے کوئی متبادل فراہم کیا ہے ایسی صورتحال میں، جب کہ معیشت وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں سے آج سے 4-5 سال پہلے تھی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کب تک ہم ایسی پالیسیوں پہ عمل درآمد جاری رکھیں گے جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔